رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ترجمہ، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ترجمہ، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جو کہ اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ عزیر ان کے بیٹے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری طریقے سے تردید کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں ترجمہ، پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا، ترجیح دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ترجمہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے بس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آج کا پارٹ یہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔